الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 رکاوٹوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنے کی پوری امت کو نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 رکاوٹوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی نصیحت فرمائی۔ جو شخص ان 5 نصیحتوں پر عمل کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ نے جوانی دی ہے، اگر اللہ نے جوانی کی دولت سے نوازا ہے، جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ جوانی کی حالت کی عبادت اللہ کو بے حد محبوب ہے، جوانی کی حالت کی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ رب العزت بروز قیامت 7 آدمی کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 آدمی میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں پروان چڑھے، جو اپنی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت جنہوں نے کی ہے، ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العزت بروز قیامت، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمایا، اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے بڑھاپے سے پہلے۔ اور جوانی کی حالت میں جو طاقت اور صلاحیت باقی رہتی ہے، وہ بڑھاپے میں وہ باقی نہیں رہتی۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی حالت میں آدمی دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، اور تمام عبادتیں جو جوانی میں جس طرح ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لینا ہے، جوانی کو صحیح استعمال کر لینا ہے، اپنی جوانی کو صحیح یوز کر لینا ہے، جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کر لینی ہے، جوانی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا تو تمام اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، نیکی اور اللہ کی عبادت و ریاضت صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے
صحت عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ، بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ کر تندرستی کی حالت میں اللہ کی عبادت کر لینی ہے، تندرستی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی ہے۔ تندرستی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اسی سے پوچھئے جو مرض میں مبتلا ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے۔ صحت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں آدمی جو کام کر لے گا وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر پائے گا۔ بیماری کی حالت میں انسان بستر میں پڑا رہتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے۔ اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اسے غنیمت سمجھ کر اپنی مال و دولت کو صحیح یوز کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے، نیک اعمال میں لگانا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے اگر اللہ نے مال و دولت دی، ورنہ جب فقیری آئے گی تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھنے کی نصیحت فرمائی۔ اگر اللہ نے مالداری دی ہے تو فقر و فاقہ آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لینی۔ اور چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ نے خالی وقت دیا ہے، اگر وقت خالی ہے، وقت فارغ ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے، ورنہ اگر مشغولی آئے گی، کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت و ریاضت اور نیکی اس طرح نہیں کر پائیں گے جو فراغت کی حالت میں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے خالی وقت عنایت فرمایا ہے، اگر ہمارے پاس خالی اوقات ہے تو اس اوقات کو غنیمت سمجھ لینا ہے، مشغولیت سے پہلے کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کر لینا ہے۔ اور پانچویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت سمجھ لینی ہے، موت آنے سے پہلے زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کر لینی ہے، نیک اعمال کر لینا ہے، نیکیاں کر لینی ہے، ورنہ جب موت آ جائے گی تو نہ نیک اعمال کرنے کا موقع ملے گا، نہ نیکی کرنے کا موقع ملے گا، نہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان 5 نصیحتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان 5 رکاوٹوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔